بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وشفیعنا وسندنا ومولانا محمد علیہ الصلاة والتسلیم ارسلہ اللہ تعالی الى کافۃ الناس بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی کتابہ العظیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال عليه الصلاة والسلام بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام سامعین محترم، حضرات علماء کرام، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین، ہماری معزز مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور تمام دینی بچوں، سب سے پہلے میں مبارکباد دوں اس بات پر کہ ایسے عہد میں، ایسے دور میں، ایسے زمانے میں، سخت موسم میں آپ نے اس مجلس کا، بھلے بظاہر یہ مجلس بہت معمولی دکھ رہی ہے، چھوٹی ہے تعداد کے اعتبار سے، حیات کے اعتبار سے، لیکن مقصد اتنا بلند ہے جس کا کوئی حساب و کتاب نہیں۔ اللہ آپ کے اخلاص کے مطابق اسی بلندی کے سطح پر خدا اس مجلس کو قبول فرمائے۔ ہمارے مابین ہمارے اکابر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت مولانا مفتی شمس الہدیٰ صاحب، باقی سب ہمارے عزیز گرامی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علوم، ان کے قد و کاوش کے اندر خوب خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ زمانے سے آپ کے مابین رہنے کا اتفاق ہوا تھا، کافی عرصے کے بعد خاص اسی جگہ پر آنے کی سعادت مجھے حاصل ہوئی ہے۔ نئی نئی مسجد ابھی یہ قائم کی گئی تھی، اس موقع پر بھی یہ خادم آپ کے درمیان آیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت کے داعی حضرات، بہت سارے چہرے اس وقت پردے کے پیچھے جا چکے ہیں۔ یہی بغل میں ہمارے چچا حضرت میاں صاحب تھے۔ ہم سب کے علاقے کے بزرگوار، بلکہ علماء گر ایک عظیم ترین شخصیت تھی حضرت مولانا حیدر علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ کافی عرصے کے بعد آنا ہوا ہے، لیکن میں یہ کوئی طنز نہیں کر رہا ہوں۔ زمانہ کتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، دنیا کتنی ڈیولپ کر رہی ہے، ترقی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جہاں کھڑنجا بھی درست نہیں تھا وہاں آج پچ روڈ ہو گیا ہے۔ جہاں پھوس کے جھوپڑے تھے آج 2-2 منزلہ ایسی بلڈنگیں جن کے اندر ماربل اور ٹائلز زیب و زینت کے سامان بنے ہوئے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج بھی ہماری وہ مسجد جیسے پیدائش کے ٹائم میں تھی وہی کیفیت آج بھی ہے۔
ہمیں اس کی طرف بھی متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، مجھے بہت دیر آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا ہے، اصل تو انشاءاللہ بیان ہمارے مفتی صاحب کا ہوگا۔ میں اس وقت تھوڑا علالت کے دور سے بھی گزر رہا ہوں اور کام کا اتنا ازدحام ہے کہ دن بھر دوڑتے دوڑتے حالت خراب ہو جا رہی ہے۔ سچ بتا رہا ہوں، صرف اس شوق میں آنا ہوا ہے کہ ناقابل سے اور آپ سے ملاقات ہو جائے گی، اور یہ ہماری خدمت کی وہ جگہیں ہیں جن میں ہم نے زندگی کے بڑے قیمتی اوقات گزارے ہیں، تو کم سے کم وہاں پہنچ کر کے ایک دورہ ہو جائے گا، آپ کی زیارتیں ہو جائیں گی، اس لیے آنا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اس میں کوئی ہم سے کمی اور گستاخی ہو تو خدا اپنے کرم سے درگزر فرمائے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت، کہاں آیت ہے، آیت کا ایک مختصر سا ٹکڑا میں نے تلاوت کیا ہے، اور نبی علیہ السلام کے نازک لب سے ادا کیے گئے کلمات پر مشتمل دو مختصر حدیثوں کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ انہی کے خوبصورت امتزاج پر چند باتیں اور درخواست میں آپ کے روبرو رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس کا ماحصل لب لباب اور خلاصہ صرف اتنا ہے کہ وہ رحمان و رحیم، خلاق عالم، ہم سب کا پالنہار، صرف مسلمانوں کا نہیں، پوری عالم انسانیت کی، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی طور طریقے سے اپنا تعلق رکھتا ہو، کوئی زبان بولنے والا ہو، کسی بھیس بھوسے میں رہنے والا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، پڑھا لکھا ان پڑھ، کوئی بھی ہو، کسے باشا، اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کے بہترین طور طریقے کی تعلیم دینے کے خاطر میں نے اپنے حبیب سرور کونین، رسول الثقلین، امام القبلتین، شافی المذنبین، سید المرسلین، امام الاولین والآخرین، اس رب العالمین کے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تمہارے لیے بہترین آئیڈیل بنایا۔ کہتے ہیں نا، نمونہ چاہیے، مسجد کا مینارہ بنانا ہے تو اس کے لیے نمونے ڈھونڈے جاتے ہیں، ہمیں اس ماڈل کا مینارہ چاہیے، نمونے ڈھونڈے جاتے ہیں، ہمیں ایسے ٹائلز کی تلاش ہے۔ ایک انسان کامیاب زندگی کیسے گزارے، اس دنیا میں بھی سرخرو رہے اور آخرت میں بھی اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ اس سے خوش رہے، راضی ہو جائے، ایسی زندگی گزارنے کا طریقہ کہاں سے ملے گا؟ اے مسلمانوں، مسلمان میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، میرے چھوٹوں، میری پیاری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، سنو، تمہارے لیے تمہارا رب فرما رہا ہے جو سب کا مالک ہے کہ تمہارے لیے اگر بہترین آئیڈیل اور نمونہ اگر چاہیے تو صرف اور صرف ایک جگہ ہے، اور وہ ذات گرامی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی صورت یہ الگ چیز ہے، ان جیسا جسم یہ اللہ کا یہ فضل ہے۔ تمہیں اس بات کا مطالبہ نہیں کہ تم اپنی صورت نبی جیسی صورت بنا سکو، آپ جیسا چمک دمک تم کہاں سے لا سکو گے، لیکن اس چیز کی ذمہ داری تمہاری دی گئی ہے کہ تم اپنا کھانے کا طریقہ اس طریقے کی بنا سکتے ہو جس سے میرے حبیب نے بتایا ہے۔ شادی بیاہ، لین دین، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، عبادت و ریاضت، ہر چیز کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بھری پڑی ہے۔ ہم کو میرے اللہ نے کہیں ہم کو یتیم نہیں چھوڑا، ہم کو بے سہارا نہیں
حدیث پاک کے اندر میرے حبیب نے، اللہ کے حبیب نے، رسول الثقلین بتا دیا، جانے سے پہلے دنیا سے ارشاد فرمایا ترکت فیکم، تمہارے درمیان میں دو ایسی قیمتی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب تک تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، یاد رکھو تم گمراہ نہیں ہو سکتے، بھٹک نہیں سکتے، رسوا نہیں ہو سکتے، ذلیل نہیں ہو سکتے، ناکام نہیں ہو سکتے، بالکل ہمیشہ شاداب رہو گے، آباد رہو گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں تفصیل مفتی صاحب بتائیں گے۔ ایک بتایا کہ ایک تو اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری وہ سنت اور میری سیرت۔ یہ مسلمان تمام مرد و عورت، دیہاتی شہری، امیر و غریب اگر یہ طے کر لیں کہ ہمیں اپنے آپ کو کامیاب بنانا ہے، اپنی نسلوں کو تابناک بنانا ہے، تو وہ دو نسخے ایسے نہیں ہیں کہ ان کی ویلیڈیٹی سماپت ہو گئی ہے۔ جب تک قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک کے لیے یہ بالکل ایکٹیو ہے۔ ایک ہاتھ میں قرآن ہو تو دوسرے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری سیرت ہو، کہیں کامیابی سے تم کو روک نہیں پائے گی۔ قرآن کریم کی آیت کا مطالبہ ہم نے اپنے حبیب کو آپ کے لیے آئیڈیل بنایا ہے۔ میری بیٹی پڑھے، سوچے، غور کرے، سمجھے کہ میرے حبیب نے ہم کو کیا تحفہ دے دیا، قرآن، اور دوسری طرف اپنی سیرت کو دیا۔ اور صحیح بتا رہا ہوں کہ یہ تو ہمارے سمجھانے کے لیے حبیب کائنات محسن انسانیت نے بتایا، ورنہ اگر اصل مدعا آپ کے سامنے رکھا جائے تو وہ ایک ہی چیز ہے، وہ وحدہ لا شریک کی عطا ہے۔ یہ قرآن جو متن کی حیثیت رکھتا ہے، میرے نبی کی سورت سے لے کر کے سیرت کا A to Z، الف سے بڑی تک جو کچھ بھی موجود ہے وہ سیرت طیبہ، یاد رکھیے وہ قرآن کریم کی تفسیر اور اسی کی تکمیل ہے، وضاحت۔ ایک موقع پر پوچھا تھا کسی نے امہات المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حبیب کائنات کے اخلاق کیا تھے، آپ کے عادات طیبہ کیا تھے؟ تو آپ نے اتنا فراست سے بھرا جواب دیا تھا کہ کیا آپ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن کو نہیں پڑھتے؟ مقصد یہ تھا کہ قرآن مکمل، یہی تو اخلاق حسنہ ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا لب لباب قرآن کریم ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، وقت آپ کا زیادہ میں لینا نہیں چاہوں گا۔ میں چاہوں گا کہ مختصر وقت میں اپنے اس ایک مقصد کو آسان سے آسان انداز میں آپ کے درمیان رکھ سکیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کی آیت کے ساتھ خود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے نکلنے والے کلمات کو تھوڑا سمجھیے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے ایک خاص مشن اور خاص مقصد اور غرض کے لیے یہاں دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ لفظ فرمایا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، مجھ کو میرے رب نے اس دھرتی پر، اس آکاش کے نیچے معلم بنا کر کے بھیجا ہے۔ معلم کہتے ہیں استاد کو، علم سکھانے والا، بتانے والا۔ معلمہ، اور یہ حقیقت ہے کہ اس کائنات کے اندر قیامت تک آپ کے بعد کوئی آپ سے بڑا معلم پیدا نہیں ہو سکتا، آپ سے بڑا کوئی ڈائریکشن دینے والا، علم کی تعلیم اور سکھلانے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کامل و مکمل کوئی دوسرا معلم ہو نہیں سکتا۔
ایک طرف اب تعلیم دینے والے ہیں تو صرف تعلیم برائے تعلیم نہیں، بلکہ اس تعلیم کے سانچے میں ہماری اور آپ کی تربیت اور مزاج سازی بھی یہ پیغمبر اسلام کے بعثت کا مقصد ہے۔ چنانچہ دوسرے ٹکڑے میں ارشاد فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں اسی کام کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ اپنے چاہنے والوں کے اندر، ان کے دل و دماغ کے اندر، ان کے مزاج کے اندر، ان کی زندگی کے اندر اعلیٰ ترین درجے کی اخلاق کی تمرین کرا دو، مشق کرا دو، ریاض کرا دو، ریہرسل کرا دو۔ یہ ہے پیغمبر اسلام محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کے آمد کا تو یہ خاص مقصد ہے۔ آسان لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں، اللہ نے اپنی شان اپنے حبیب کی زبان سے، اللہ نے اپنا مقصد غرض اپنے محبوب کی زبان سے یہ وعدہ کر دیا قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے، ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے، چھوٹے بڑے کے لیے، شہری دیہاتی کے لیے، کالے گورے کے لیے، کہ دیکھو تمہاری کامیابی اور کامرانی محمد الرسول اللہ کو آئیڈیل بنا کر کے زندگی گزارنے میں چھپی ہوئی ہے، اور اس کے لیے بنیادی چیز دو ہی ہے۔ میرے حبیب نے کیا کہا؟ پہلا کام تعلیم کا حاصل کرنا، پڑھنا، پڑھانا، علم سیکھنا، زیور علم سے اپنے بچوں کو آراستہ کرنا، اور دوسرا کام صرف پڑھ کر کے لمبی لمبی ڈگریاں حاصل کر کے اور تمغے بنوا کر کے دیواروں پر ٹانگ دینا اور آویدہ کر دینا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ جتنا پڑھا ہے اسی کے مطابق اپنی زندگی کے اندر اپنے اخلاق کو، اپنے طور طریقے کو اور اپنے اعمال کو اسی کے مطابق سانچے میں ڈھال لینا، یہ اعلیٰ ترین مسلمان کا کردار ہوا کرتا ہے، اور اس کے محتاج ہم سب لوگ ہیں، ہم سب لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، برا مت مانیے گا، جس چیز کو بنیاد بنایا تھا ہمارے آبرو کے لیے، اور بنانے والا بھی خلاق عالم ہے اور محبوب دو عالم کی تائید ہے، جس سے مجھے ضمانت تھی کہ ہمیں ترقی ملتی، ہمیں کامرانی ملتی، ہمیں عزت ملتی، ہم کو وجاہت ملتی، ہمیں سکون ملتا، ہمیں راحت ملتی، ہمیں برکت ملتی، نحوست سے بچا لیے جاتے۔ ان چیزوں کو ہم نے یکسر پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ نہ ہم کو علم سے آراستہ ہونا ہے، جاہل لٹھمار بن کر کے رہنا ہے، اجٹ پن کی زندگی گزارنا ہے، اللہ پن کی زندگی گزارنا ہے، نہ کوئی تہذیب رہے، نہ کوئی شعور رہے، نہ کہیں ادب تمیز رہے، اور نہ کہیں کوئی شرافت کا نام و نشان رہے۔ ہم علم سے بھی کورے ہیں، اور ظاہر بات ہے جب علم نہیں ہوگا تو عمل اور وہ اخلاق کی تمرین ہماری زندگی میں کہاں سے آ سکتی ہے؟ کہاں سے آ سکتی ہے؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں میں، اور کہنا پڑ رہا ہے کہ آج جس فیشن کے دور میں ہم اندھے بن کر مغربیت کی تقلید میں اور فیشن کی آزادی میں جس رخ پر ہمارا سفر چل رہا ہے، میرے بھائیوں دور کی بات نہیں کرتا ہوں، 3 پشت پہلے اگر ہمارے پردادا اور ان کے دادا اگر ہمارے اس وقت کے دور میں خدا مان لیجئے اپنی قدرت دکھلا دے اور وہ زندہ ہو کر کے ہمارے بستی میں چلے آئے، ہمارے گھر کے اندر آئے، تو اپنی بہوؤں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ناتی اور پوتوں کو دیکھ کر کے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ ایک اسلام کے بچے ہیں یا اسلام کا یہ شیرازہ ہے، نہیں مانیں گے۔ ایسی بے حیائی کا لباس، ایسے بے حرمتی کا چلن اور ایسی بد اخلاقیاں اور ایسے فواحشات ہمارے معاشرے کے اندر دکھ رہے ہیں، اور اس کی ہولناکیوں سے ہم تباہ ہو رہے ہیں۔ اس کو دیکھ کر ان کو یقین نہیں ہو پائے گا کہ ہماری ہی اولاد اور ہماری ہی خون کے یہ حصے
نہیں مانے گا کوئی۔ جو پردہ تھا، جو پردے کا شیوا تھا، آج فیشن کے نام پر ہم اتنا دماغ خراب کر چکے ہیں کہ پردہ ہمارے لیے باعث عار ہو چکا ہے۔ ہم اس کو زحمت سمجھنے لگے ہیں، ہم اس کو مصیبت سمجھنے لگے ہیں۔ کیا کیا باتیں بتائی جائیں گی۔ آج کے معاشرے سے متاثر ہو کر ایک جوان سال لڑکی اپنے ہی باپ کو گیئر میں لے لیتی ہے اور اس کو ایسے گستاخانہ انداز سے سوال کرتی ہے، ابو آپ 24 گھنٹہ پر کیے رہتے ہیں، پردہ 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 پردہ، یہ کیا ہے پردہ اور کتنا پردہ ہو سکتا ہے؟ باپ نے کہا بیٹا میں سمجھا نہیں تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ ارے سیدھا یہی بتائیے کہ ہم اپنے بدن کے کتنے حصے کو کھول کر کے مارکیٹ جا سکتے ہیں، اسکول جا سکتے ہیں، کتنا حصہ پردے سے باہر رکھنے کی اجازت ہے، آخر رہنا بھی تو ہے، اپاہج تو نہیں بننا ہے۔ کتنی اچھی بات کہی۔ اس عاشق رسول نے کہا بیٹا ہم نہ کوئی عالم ہے نہ فاضل ہے نہ ہم نے پڑھا ہے، بس اتنا میرا دل کہتا ہے اللہ اور اللہ کے حبیب کے قول اور توحید و رسالت کی روشنی میں کہ جتنے بدن کے حصے پر تم کو جہنم کی آگ برداشت کرنے کی کیپیسٹی ہو اتنا تم کھولنے کی تم کو اجازت ہے۔ بس ایک فارمولہ یاد رکھو، میری ماؤں اور بہنوں، میری پیاری بیٹیوں، سن لو، دہل جانا چاہیے اس فرمان کو سن کر۔ اتنا حصہ تم کھول سکتی ہو، چاہے وہ نیٹ کا پائجامہ پہن کر کے نکلو یا نئے فیشن زدہ تم آرائش کے وہ لباس کہ سب کچھ زیب تن کرنے کے باوجود مکمل تم ننگی نظر آتی ہو اور بے دھڑک تم بے حیائی کے ساتھ مارکیٹوں اور روڈوں پر اور کالجوں کا چکر لگاتی ہو، تمہیں بالکل تمہاری اپنی مرضی ہے۔ یاد رکھو جتنا تم کو برداشت کرنے کا اپنے اندر طاقت ہو، تحمل کا، فیصلہ اپنا ضمیر کر دے گا، یہ دل کر دے گا۔ دماغ کو زیادہ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم تعلیم سے بھی کورے ہیں، اور جب تعلیم ہی نہیں رہی تو ہم تربیت کہاں کر پائیں گے؟ کہاں سے ان کو سکھا پائیں گے؟ کہاں سے ان کو سبق دے پائیں گے؟ کہاں سے ان کو تمرین کرا پائیں گے؟ ریاض کہاں سے حاصل ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہمارا جرم ہے، اجتماعی جرم ہو رہا ہے۔ اس جرم عظیم سے بچنے کی سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ خود بھی تعلیم سے لگیے۔ آپ کا وقت نکلا نہیں ہے کہ ہم 25 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، پڑھنے پڑھانے کا زمانہ تو دوسرا ہوتا ہے۔ نہیں، میرے حبیب نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ مسلمان کا تو یہ میدان کھلا ہوا ہے کہ ماں کے گود سے نکلتا ہے، اسی وقت سے اس کا تعلیم کا میدان شروع ہو جاتا ہے اور اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک وہ دھرتی کے گود میں نہ سما جائے، یعنی قبر میں جانے تک سارا وقت ہمارے لیے علم حاصل کرنے کا موقع اور چانس ہے۔ کہیں سے بھی تم کو چکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور چلیے یہ رسم ہے، کالجوں میں اتنی لمٹ طے ہے، اس عمر کے بعد داخلہ ہی نہیں ہوتا تو نہ جاؤ وہاں پر۔ ہم اتنے یتیم تھوڑی نہ ہیں کہ ہم یونیورسٹیوں اور کالجوں کے محتاج ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کے ذہن میں ڈالا اور ایسا موبائل یونیورسٹی جاری کر دیا ہے کہ اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے نکل جاؤ، 40 دن کے لیے نکل جاؤ، چلہ 2 چلہ کے لیے نکل جاؤ، موقع مل جائے سال کا نکل جاؤ، اور صبح سے شام تک 24 گھنٹے اللہ کے راہ میں نکل کر تم دین کی تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہو، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ اسی وقت اینی ٹائم آپ کو اس کی تربیت بھی اعلیٰ درجے کی حاصل ہوتی رہے گی۔ بولو بھائی آسان ہے کہ نہیں ہے؟ چلو آپ بھی عذر کریں، چلو مردوں کے لیے تو انتظام ہو گیا، میں نے کہا تو عورتوں کو کہاں چھوڑا گیا ہے؟ عورتوں کے لیے انتظام ہے۔ آپ نکلیے، اپنے ساتھ اپنی بیوی کو بھی لے کے جائیے، آپ اپنی بیٹی کو بھی لے کے
اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحال بنائے گا۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم مخلوق الحال ہیں، ہمارا کوئی انتظام نہیں ہے، نہیں، آپ اللہ کے دین کا کام کیجئے، خدا آپ کے دنیاوی اغراض والا کام خود مکمل فرمائے گا۔ ہم تو 24 گھنٹے دیتے یار، ابھی بگل بجے گا مہینہ ایک مہینے کے بعد، اور برساتی میڈک کے طرح سے کھادی کا کرتا پائجامہ پہن کر کے گاؤں دیہات لوگ نکلیں گے اور گٹرگو چالو ہو جائے گا۔ ایسے میں ہم نے سنا ہے لوگوں کی زبان سے، آدمی اپنے نیتا کی بات کرتا ہے، حالانکہ اس کا دل گواہی نہیں دیتا، مگر اس بازار میں کھڑا ہو کے 15 منٹ، اس چوراہے پر جا کر کے 2 گھنٹہ، اس بازار میں جا کر کے 1.5 گھنٹہ، صبح نکلتا ہے رات کے 12 بجے آتا ہے واپس، یہ ساری محنتیں کرتا ہے، گلا پھاڑتا ہے، چیختا چلاتا ہے، کھانے پینے میں آگے پیچھے کرتا ہے، پریشانیاں اٹھاتا ہے، لیکن اس کو پتا ہے میں جس نیتا کا بڑبول بول رہا ہوں، جس کی مہارتا کا ذکر کر رہا ہوں، جس کی کرمٹ پنا کا میں بیان کر رہا ہوں، اور جس کے جیتنے کے لیے ووٹ کو میں کنوینس کر رہا ہوں، ہم کو وہ روزانہ 2000 500 1000 روپیہ دیتا ہے، اس کو کھانے کے لیے اعلیٰ ہوٹل میں انتظام رکھتا ہے، بھلے اس کے لیے گھر پر سائیکل نہ ہو لیکن بولیرو کا انتظام ہوتا ہے، فرنٹ کی سیٹ اس کو ملتی ہے، پیٹرول بھرا بھرایا ملتا ہے۔ جب اس آدمی کا جو جھوٹے اور مکار قسم کے لوگ ہیں، جن کی فتنہ انگیزیوں نے آج انسانی زندگی کا سینہ دوبھر کر رکھا ہے، ایسے فرضی والے بولنے والے کے لیے 500 1000 روپے تک کی فیس اور دونوں ٹائم کا اعلیٰ درجے کا کھانا اور چلنے کے لیے بہترین سواری اور سارا انتظام رہتا ہے۔ میرے بھائیوں بتاؤ، جس دن ہم اپنے گھر سے نکل کر صرف اللہ کی بڑائی بولیں گے، اللہ کے دین کی بڑائی کی محنت کریں گے، رسول کی سیرت کا بیان کریں گے، تو اللہ تعالیٰ جو سب کے خالق و مالک ہے، آپ کو بے روزی کے رکھے گا، آپ کے مسائل کو حل نہیں کرے گا، یقیناً ہوگا۔ تو ایک تو آپ تعلیم کے اوپر زور دو، اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں، ورنہ یاد رکھیے بڑے خطرناک دور آ رہے ہیں، بڑے حالات نازک ترین آ رہے ہیں، بچاؤ کی کوئی صورت نہیں رہے گی۔ آج ہم بہت بڑے عہدیدار گاؤں میں بڑے شرافت اور عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ برا دن نہ ہم کو دیکھنا پڑے، ہماری ہی اولاد ہماری ٹوپیاں اچھالے گی، ہماری ہی اولاد ہماری پگڑیاں اچھالیں گے، ہماری ہی اولاد ہماری نماز کی مخالفت کریں گے، ہمارے روزے کی بغاوت کریں گے، ہماری تہذیب سے بغاوت کر جائیں گے۔ اس وقت برے حال کا ہم کیسے برداشت کر پائیں گے؟ اور یہ سارا ہوگا جہالت کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر، غفلت کی بنیاد پر۔ جب ہم اپنے مقصد سے ہٹیں گے تو یاد رکھو ہمارا کوئی مقام نہیں رہ جائے گا۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا یہی حال ہو رہا ہے، جو ان کے کرنے کا کام تھا اس کو ہم نے پسے پوش ڈال دیا ہے، اور جو نہیں کرنا تھا ہم نے ذوق و شوق کے ساتھ اس کو اپنا کر رات دن اس کے اندر اپنا گھوڑا آگے سے آگے بڑھانا اور دوڑانے کے اندر مشغول ہوئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، تعلیم دین ہو، اب تعلیم کے نام پر اپنے اس تعلیم کا حوالہ قطعاً مت دیجیے گا، اور موقع مل جائے تو مفتی صاحب سے کلیئر کر لیجیے گا کہ علم سے مراد یہاں کون سا علم ہے۔ نبی علیہ السلام نے بتایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر علم دین کا اتنا مقدار میں حاصل کرنا فرض ہے، جیسے 5 وقت کی نماز فرض ہے، جیسے رمضان کا روزہ فرض ہے، جیسے مال پر زکوٰۃ فرض ہے، جیسے زندگی میں انسان پر حج فرض ہے، جیسے ماں باپ کی خدمت فرض ہے، جیسے اپنے اولاد کی تربیت کرنا اور ان کو روزی پہنچانا اور ان کے تربیت کا اہتمام کرنا، یہ ساری چیزیں فرض ہیں، جیسے ہمیں اپنی زندگی کو بچانے کے لیے کھانا فرض ہے،
پینا فرض ہے، سونا اور جاگنا فرض ہے، اسی طریقے سے ہر مسلمان کے اوپر چاہے مرد ہو یا عورت ہو اتنا علم حاصل کرنا دین کا جس سے حلال و حرام میں فرق معلوم ہو جائے، جائز و ناجائز میں امتیاز معلوم ہو جائے، اچھے اور برے میں تمیز پیدا ہو جائے، اللہ کو راضی کرنا اور اللہ سے بغاوت کرنے میں ہم کو فرق معلوم ہو جائے، اتنا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بولو بھائی فرض ہے کہ نہیں ہے؟ یہ فرض کو ہم کہاں تک پورا کر رہے ہیں؟ عجیب عجیب باتیں آتی ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سب کو قرضہ دے دینا، کسی بے نمازی کو قرضہ مت دینا۔ بڑی حیرت ہوئی، یہ کیا معاملہ ہے؟ بھئی قرض انسانیت کی ہمدردی میں دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی پریشان حال ہے، ہاتھ پھیلا رہا ہے، قرض کے اندر دبا ہوا ہے، اس کو محبت میں دیا جاتا ہے کہ اس کو پریشانی سے بچا لیا جائے۔ آپ نے فرمایا بے نمازی کو قرضہ مت دینا، تو انہوں نے کہا ہاں، مجھا کیوں؟ اس کو میں سنانا چاہتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ ارے بھائی قرض دے کر کے بے ہاتھ ہونا پڑے گا۔ بولا یوں کیسے؟ کاغذ بنائے گا، انتخاب دے گا؟ کہا کچھ نہیں، بڑے کاغذ بنتے ہیں۔ ارے جس کو اللہ کے بتائے ہوئے فرض سے کوئی فکر نہیں ہے تو تیرے میرے قرضے کی اس کو کہاں فکر رہے گی؟ اللہ کا کیا ہوا فرض پورا ہی نہیں کر رہا ہے تو تیرے قرضے کو کیا پرواہ کرے گا؟ ابھی میرے بتا دینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہاں گاؤں میں بوال آپ لوگ کیجئے گا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ سب کو اللہ کے گھر سے جوڑنے والی محنت کی جائے۔ وہ لوگ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور میرے بھائیوں وقت میرا پورا ہونے کو آ رہا ہے۔ ایک آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بات میں ترتیب سی ہو رہی ہے لیکن ایک کام کی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، اور امیر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے کہ پھر التفات دلے دوست نہ رہے نہ رہے۔ ایک موقع ملا ہے، دیکھو بھائی نصیحت اور وصیت تو بزرگان دین کرتے ہیں، آپ میں سے اکثر کا میں چھوٹا بھائی یا بیٹا ہی کے درجے میں ہوں، لیکن اپنے دل کی آواز ہے یہ کہ وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، اب فکر آخرت کر دنیا تو خوب دیکھا۔ بہت دنیا کمایا گیا، دنیا دیکھا گیا، عیش کر لیا گیا، کھا لیا، پی لیا، بنا لیا، بگاڑ لیا، سب کچھ ہو گیا۔ میرے بھائیوں اللہ کے واسطے رات میں آج سونا اور بستر پر جانا تو کوشش کرنا کہ استنجا کر کے وضو کر کے سونے جاؤ، اور جب سونے کے لیے بستر پر آپ لیٹ جائیں تو جو مسنون طریقہ ہے اس انداز سے آپ اپنا کام کریں گے، بستر کو جھاڑیں گے اور جو دعائیں معصورہ بتائی گئی ہیں اس کو پڑھیں گے، اور دعا پڑھنے کے بعد سے اپنے وظائف کو پورا کر لیں گے، تسبیح کو، تو 2 منٹ کے لیے اپنے آپ کو مون کیجئے گا، ضرورت پڑے تو آنکھ بند کر لیجئے گا، اور 2 منٹ کے لیے ذرا سا مذاکرہ اپنے دل سے کیجئے گا کہ میں نے آخرت کے لیے آج کیا کیا ہے۔ صرف اتنا سوچ دیجئے، آج میں نے صبح سے لے کر کے شام تک اپنی قبر کے لیے کون سا عمل کیا ہے، اپنے رب کو راضی کرانے کے لیے کون سا کام کیا ہے، کتنے لوگوں کا دل دکھایا، کتنے کے خلاف میں نے غیبت کیا، کتنے سے حسد اور جلن کا میں شکار ہوا، کتنوں کو میں نے گالی دی ہے، کتنوں کا میں نے حق دبایا ہے، کتنوں کو میں نے دکھ پہنچایا ہے، آنسو بہایا ہے۔ یہ سوچیں اور اس سوچ کو یہاں تک پہنچائیے کہ ہو سکتا ہے یہ زندگی کی میری آخری رات ہو، آج میری زندگی کا آخری آرام ہو، کل صبح کی سورج کی کرن ہم کو نظر آئے نہ آئے، ذرا یہ فکر کر کے آج سوچ کر کے دیکھتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے گا، توفیق عطا فرما دے گا۔ پھر زمانے سے جو دوری بنی ہوئی ہے انشاءاللہ فجر میں آپ پہلی صف کے اندر جماعت میں کھڑے ہونے والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرما دے۔ میرے بھائیوں، اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، ہم لوگ سبھی کے سبھی مجرم ہیں، گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، سزاوار ہیں۔ ہم نے ہر محاذ پر اللہ سے بھی بغاوت کیا ہے اور اللہ کے حبیب سے بھی بغاوت اور دشمنی کا کام کیا ہے۔ زبان سے چاہے کتنا ہی نعرہ لگائیے، زبان سے چاہے اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا عاشق رسول کہیے، لیکن عمل کی کسوٹی پر جب چڑھائے جائیں گے تو ہم عاشق رسول نہیں دشمن رسول کہلائیں گے۔ ہم نے ہر مقام پر رسول کے اخلاق کی خلاف ورزی کام کیا ہے، آپ کے مزاج کے خلاف کام کیا ہے اور کر رہے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ سے بغاوت، اس کے رسول حبیب سے بغاوت، یہ سارا کا سارا جرم نہیں تو کیا ہے، یہ پن کا کام ہو رہا ہے، یہ جرم ہے۔ اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اس کا وہ بندہ جو سب سے بڑا مجرم ہو۔ کون ہے؟ سب سے محبوب بندہ وہی ہے جو سب سے بڑا مجرم اور پاپی ہو۔ لیکن یہ بات ادھوری ہے اس شرط کے ساتھ کہ جس دن اس کو یاد آ جائے، جس دن بھولا ہوا سبق یاد آ جائے، جب اس کو ہوش آ جائے، اسی دم اللہ کے در پر جا کے مچل جائے اور اپنی غلطیوں اور گناہوں پر معافی مانگ لے، تو خدا تعالیٰ کے نزدیک اس سے بڑا بہتر اور مقرب بندہ بھی کوئی نہیں۔ سارے گناہوں کو خدا معاف کر دے گا۔ سچی بات بتاؤ، ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بولیے بھائی، ارے بولو، اس میں بولنے میں کیا جاتا ہے؟ میں کوئی تشکیل تھوڑی کر رہا ہوں کہ نام لکھ لیجیے۔ ہم کو بھی توبہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ ہر وقت ہم گناہگار مجرم ہیں۔ ہو سکتا ہے آج کے ہمارے اس توبہ پر اگر ہماری زندگی کا آج خاتمہ ہو جائے تو ہماری حیثیت بدل جائے گی۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا اللہ کے نزدیک ایسا پاکیزہ ہو جاتا ہے، ساری زندگی کے بدعمالیاں ڈیلیٹ کر دی جاتی ہیں اور اس کو کلین کر دیا جاتا ہے، صاف ستھرا کر دیا جاتا ہے۔ ہم تھے تو بڑے پاپی، لیکن اللہ کے مقرب بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، وہ ہم سے خوش ہو جائے گا، اور محشر میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وجود پر اور ہمارے ذریعے سے امت کی کثرت پر تمام امتوں پر فخر کریں گے۔ یہ میرے نبی کے دل کی خوشی کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔ اور آپ کو مزید اطمینان دلانے کے لیے ایک حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں واقعے کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ کی شان عجیب ہے، جب بندوں سے خوش ہوتا ہے تو ان کو کریڈٹ اور تاج الگ الگ عطا فرماتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو دیکھیے تو کسی نبی کا نام کوئی بھی ہے، لیکن انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے میرے رب نے ان کے سر پر تاج پہنایا۔ کسی کو صفی اللہ، حالانکہ نام ان کا حضرت آدم تھا، کسی کو مسیح اللہ، کسی کو حبیب اللہ، کسی کو خلیل اللہ، کسی کو ذبیح اللہ، اور میرے نبی کو کیا شان عطا فرمایا؟ سب جانتے ہیں بھائی، بولیے محمد رسول اللہ۔ آدم علیہ السلام کو صفی اللہ کہا، نوح علیہ السلام کو نجی اللہ کہا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا، آپ کے بیٹے ذبیح کو ذبیح اللہ کہا، جبکہ نام اسماعیل ہے۔
میں اسی کی ایک بات ٹکڑا بتاتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ خوش ہوئے ہیں تو آپ کو وہ تاج اور کریڈٹ دیا ہے جس کو آج سارے علماء اور ساری دنیا کا مسلمان کلیم اللہ کے نام سے یاد کرتا ہے۔ کیا نام ہے؟ کلیم اللہ۔ موسیٰ نام ہے لیکن ان کا لقب کلیم اللہ ہے۔ یہ کلیم اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے بات کرنے والا۔ سب لوگ بات کرتے ہیں، آپ بھی بات کرنا چاہیں تو بات ہو جائے گی۔ وہاں کا نمبر کبھی رانگ نہیں ہوتا ہے، کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنے آپ کو اس لائق تو بنائیے کہ ٹاور آپ کو حاصل ہو جائے، اللہ سے رابطہ ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وہ ذات گرامی ہے کہ اللہ نے ان کا اتنا فل پاور دے رکھا تھا کہ ہارٹ لائن پر ان سے 24 گھنٹے رابطے رہا کرتا تھا۔ 24 گھنٹے جب چاہتے تھے بے تکلفی سے بات کرتے تھے اور اللہ کی طرف سے گفتگو کا جواب ملتا تھا۔ ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر ایک عجیب خواہش پیدا ہوئی، غور سے سنیے گا، ماں بہنیں بھی سنتی رہیں۔ خواہش یہ پیدا ہوئی، اچھا بے تکلفی اتنی ہے کہ بالکل رابطہ بالکل ان کے ساتھ جاری اور ساری ہے، اب کوئی جھجک تو ہے نہیں، کوئی سنکوچ ہے نہیں، جیسے بھی بات آتی تھی فوراً اللہ کا بٹن دبایا اور رابطہ ہوا اور پوچھ لیا، اے اللہ یہ کیسا ہے؟ پوچھنے لگے الہ العالمین، آپ تو رحم الراحمین ہیں، آپ تو علم کے سمندر ہیں، خزانہ ہی آپ کے پاس ہے، ذرا ایک بات ہم کو بتا دیا جاتا، ہم کو اطمینان ہو جاتا اور ہم ذرا اس سے بچ کر کے رہتے۔ کیا؟ اللہ تو دل کا بھید جانتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ ہماری امت میں اس وقت آپ کے تمام بندوں میں جو میری امت ہے اس میں سب سے بدترین، سب سے گندا اور آپ کی نگاہوں میں سب سے زیادہ ملعون اور مبغوض کون شخص ہے؟ اندر خواہش ہے کہ جو اللہ کی نگاہوں میں ملعون ہو، مبغوض ہو، معتوب ہو، تو اس سے ہم کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ کم سے کم ہماری بیڑا اب تو پار ہو جائے، بیڑا ہماری ذات تو بچی رہے گی۔ یہ اندر جذبہ ہے اور اللہ سے کتنا انوکھا سوال کر رہے ہیں کہ ہم کو دکھا دیا جائے کہ ہماری امت کا سب سے بدترین انسان کون ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے دل میں الہام ہوا، اے موسیٰ صبح اپنے گھر سے باہر نکلیے گا۔ وہ جو کہاوت ہے نا، جب پر سب سے پہلے نگاہ پڑ جائے بس وہی ہوگا، وہی جواب ملا کہ آپ گھر سے باہر نکلیے اور آتے جاتے ہوئے سب سے پہلے جس آدمی پر آپ کی پہلی نگاہ پڑ جائے وہی آپ کی امت کا سب سے بدترین انسان ہے، سب سے پاپی انسان ہے، سب سے گندا انسان ہے، ملعون و مبغوض انسان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہو گئے، اپنے معمولات سے فارغ ہوئے اور جو ہی گھر سے، چونکہ اندر سے جلدی مچی ہوئی ہے اس لیے نکل پڑے، اور جب نکلے ہیں اور شارع عام پر پہنچے ہیں تو واقعتاً جس آدمی کے اوپر پہلی نگاہ پڑی وہی ان کا مطلوب تھا۔ آپ نے دیکھا اس کو تو دل میں ایک ٹیس اٹھی، ایک درد اٹھا، اس بیچارے کو دیکھ کر کے ان کو ترس آیا۔ کیا دیکھا کہ ایک ادھیڑ عمر کا شخص آ رہا ہے، متشرع انسان، خوبصورت داڑھی بھی ہے، سر پر ٹوپی امامہ بھی ہے، اچھا وضع قطع بھی ہے، اور اس کے گود میں بچہ، خوبصورت معصوم بچہ جو بمشکل ابھی 2.5-3 سال کا ہے، نہایت کومل سا چہرہ، خوبصورت دیدہ زیب اس کی صورت، اور اس کو اپنے داہنے کندھے پر بیٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ بیٹا باپ کے سر کو کبھی پکڑتا ہے، کبھی اس کے داڑھی پر ہاتھ پھیرتا ہے، کبھی اس کے چہرے کو پوچھتا ہے، اور بات کرتے ہوئے توتلی زبان میں، معصومانہ زبان میں بات کرتے ہوئے چلا جا رہا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ امت کا سب سے بدترین گندا انسان وہ جا رہا ہے، لیکن ظاہر میں تو بھیا اچھا ہے، لگ رہا ہے کسی جماعت کا امیر صاحب ہے، لگ رہا ہے کسی مدرسے کا محتمم صاحب ہے، لگ رہا ہے کسی مسجد کا امام صاحب ہے۔ ظاہر ہے، بتاؤ ترس آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بدترین ہے، اور اس کا ظاہر یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام زیادہ دیر دیکھ نہیں سکے، برداشت نہیں ہو سکا، لوٹ آئے، غمزدہ ہو گئے، اور جیسے تیسے وقت گزرا، غم اتنا سوار ہو گیا کہ اپنے اس ہارٹ لائن پاور کا استعمال کیا، فوراً اللہ کو پھر سے رنگ کیا اور فرمایا الہ العالمین دیکھ تو دیا میں نے، دل کا بھید تو آپ جانتے ہی ہیں، اے اللہ اس غم کا، اس دکھ کا، اس تکلیف کا مداوع اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ صبح آپ نے اس کو دکھا کر کے ہمارے دل کی حالت بدل دی ہے۔ اے اللہ تیرا بڑا کرم ہوگا کہ ہم کو اب اس آدمی سے بھی ملا دے جو میری امت کا سب سے افضل انسان ہے، سب سے اعلیٰ انسان ہے، سب سے سروسریشٹ انسان ہے، جو آپ کا محبوب ہے، آپ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اے اللہ جو سب سے اچھا آدمی ہے اس آدمی سے بھی ہماری ملاقات ہو جائے۔ اللہ نے کہا سن لو، اس کا بھی جواب حاضر ہے۔ اب شام کو جب دن ڈوب جائے اور رات کی شروعات ہو جائے تو پھر اسی طرف نکل جائیے گا، اور رات کے آغاز پر جس کے اوپر پہلی نگاہ پڑے وہی آپ کی امت کا سب سے اعلیٰ انسان، وہ میرا محبوب انسان ہے، وہ میرا مطلوب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کافی ڈھارس مچ گئی، اطمینان بھی ہو گیا، اور بے چینی کے ساتھ اس لمحے کا انتظار کرنے لگے۔ معمول کے مطابق جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ گھر سے باہر نکلنے کے بعد جس آدمی پر پہلی نگاہ پڑی یہ کوئی اور نہیں تھا، وہی آدمی ہے جو صبح بچے کو لے کے ٹہلاتا جا رہا تھا، مگر اللہ کے فرمان کے مطابق تو یہ طے ہے کہ جیسے خدا نے فرمایا صبح جس کی پہلی نگاہ پڑی وہ بدترین ہے، تو اسی وعدے کے مطابق اس وقت بھی اللہ کا فضل ہے کہ یہ سب سے افضل ترین انسان ہے۔ مگر ان کے حیرت، اچنبھے اور دوبدے کی انتہا